إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمین. الحمدللہ آج 26 اگست 2017 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 267 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الروم شروع کرنے جا رہے ہیں. اس کی کل 60 آیات ہیں اور یہ مکی صورت ہے. اس کا پورا اسلوب ہی جو ہے وہ مکی صورتوں والا ہے اور اس کا مرکزی ٹاپک ہے التذکیر بآلاء اللہ، جو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 1176 ہجری نے کتاب لکھی ہے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، جس میں انہوں نے بتایا کہ قرآن حکیم کے جو ٹاپکس ہیں وہ 5 کیٹیگریز میں فال کرتے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے التذکیر بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ مخلوقات کو اپنا تعارف کرواتا ہے. یہ اس کا مرکزی ٹاپک ہے. اور قرآن حکیم میں 2 صورتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بکثرت بیان ہوئی ہیں. ان میں سے ایک سورۃ النحل ہے اور دوسری سورۃ الروم ہے. تو یہ سورۃ الروم اس اعتبار سے بڑی اہم ہے. اور روم جو ہے وہ آج بھی شہر موجود ہے اٹلی میں، ویٹیکن سٹی، جو کرسچینٹی کا جو گڑھ ہے اس وقت، جو کیتھولک کرسچنز ہیں، پروٹیسٹنٹ نہیں، کیتھولک. تو یہ اسی روم کا ذکر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں سب سے بڑی سپر پاور تھی، رومن امپائر. اور انہی کے ایک واقعے سے اس صورت کا آغاز ہونے جا رہا ہے. انشاءاللہ ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس بھی کریں گے یہاں پر. بہرحال اس صورت کا مرکزی ٹاپک اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں، اور سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے ایک پروفیسی پیش گوئی کی ہے جو من و عن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں جو ہے وہ پوری ہوئی. اور اس بات کو اس چیز کی دلیل بنایا جا رہا ہے کہ اس قرآن کا سورس جو ہے، یہ کتاب جو فائنل ٹیسٹمنٹ ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کے بعد القرآن، اس کا سورس جو ہے یہ ڈیوائن ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے. تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الروم. الف لام میم. یہ حروف مقطعات ہیں جن کا معنی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے جو امت کو نہیں بتایا گیا. غلبت الروم، مغلوب ہو گئے رومی، یعنی رومن امپائر شکست کھا گئی.
اس کی پوری ڈیٹیل انشاءاللہ میں جب یہ 7 آیات پہلی کور ہو جائیں گی ان میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا. فی ادنى الارض، قریب کی سرزمین میں، اور ادنا کا ترجمہ ایک اس اعتبار سے بھی کیا گیا ہے نچلی زمین میں، جو آپ سمجھ لیں کہ وہ جگہ ایسی تھی جہاں پہ یہ بیٹل فیلڈ ہوا جو کہ عام جو سطح ہے اس سے نچلی سطح تھی. وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اور یہ رومی ہارنے کے بعد ان قریب دوبارہ غالب آ جائیں گے. پرشین امپائر نے انہیں شکست دی تھی اور بڑی زبردست قسم کی شکست، امید نہیں تھی کہ دوبارہ یہ سر اٹھا سکیں گے. فی بضع سنین، 3 سے لے کر 9 سال کے اندر. بضع سنین یا بضع سنین یہ عربی زبان کے اندر 3 سے لے کے 9 تک کو کہا جاتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سورہ یوسف میں ذکر ہے نا کہ وہ بضع سنین جو ہے وہ جیل کے اندر رہے، یعنی تقریباً 3 سے 9 سال کے درمیان. للہ الامر من قبل، پہلے بھی اللہ ہی کا حکم چلتا تھا، ومن بعد، اور بعد میں بھی اللہ ہی کا حکم چلے گا. یعنی یہ دنیا کی بادشاہی جو ہے یہ اللہ کے پاس ہے، چاہے تو فرعون کو عطا کر دے چاہے سلیمان علیہ السلام کو عطا کر دے. یعنی اپنے سب سے مردود ترین پرسنالٹی فرعون اور محبوب ترین پرسنالٹی سیدنا سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور پھر اس دن خوشیاں منا رہے ہوں گے اہل ایمان، کیونکہ مشرکین عرب جو ہیں وہ بت پرست تھے، اور جو پرشین امپائر تھی اہل فارس وہ آتش پرست تھے. تو اس اعتبار سے یہ دونوں کامن تھے. دوسری طرف مسلمان بھی اہل کتاب تھے، یعنی قرآن کے ماننے والے، اور جیوز اور کرسچنز بھی اہل کتاب، جو رومن امپائر تھی وہ کرسچنز کی تھی. تو لہٰذا جب وہاں پہ وہ مغلوب ہوتے تھے تو یہاں پہ یہ لوگ خوشیاں منا رہے ہوتے تھے مشرکین عرب کہ دیکھو وہ بھی کتاب والے تھے، ان کو شکست ہوئی اور وہاں پہ آتش پرست جیت گئے، تو ہم بھی یہاں پہ تم پر غلبہ حاصل کر لیں گے. یہ وہ اینالوجی بنایا کرتے تھے. بنصر اللہ، اللہ کی مدد ہوگی اس کے ساتھ جس کے لیے چاہتا ہے اللہ مدد فرماتا ہے. ینصر من یشاء، وہ جس کی مدد چاہتا ہے فرماتا ہے. وہو العزیز الرحیم، اور وہی غالب ہے رحم فرمانے والا ہے. وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ رومن امپائر دوبارہ سے پرشین امپائر کے اوپر غالب ہوگی. لا یخلف اللہ وعدہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، اکثریت دنیا کے ساز و سامان کو دیکھ کر فیصلہ کر رہی ہوتی ہے. یعنی اس وقت بھی جس طریقے سے رومن امپائر کو شکست ہوئی، حتیٰ کہ پرشین امپائر کی فوجیں جو ہے مصر تک پہنچ گئیں اور ان کی اوریجنل سلیب بھی اتار کے لے آئیں، اس وقت کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ دوبارہ رومن امپائر کس طرح اپنے پاؤں کے اوپر کھڑی ہوگی. اکثر لوگ دنیا کی زندگی کے سامنے کی جو چیزیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، جبکہ وہ آخرت سے بالکل غافل ہوتے ہیں. یعنی بعد والے معاملات آخرت سے مراد بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے مراد الٹیمیٹ آخرت، یعنی قیامت کے دن کی جو جواب دہی ہے، اکاؤنٹیبلٹی آف دا ڈے آف ججمنٹ، اس سے اکثر لوگ غافل ہیں. یہ میرے بھائیوں سورۃ الروم کی جو پہلی 7 آیات ہیں جن کی ہم نے تلاوت اور مختصر ترجمہ سنا تشریح کے ساتھ، یہ قرآن حکیم کی ٹاپ آف دا لسٹ پیش گوئیوں میں سے ایک پیش گوئی ہے، جو بالکل بائی نیم پیش گوئی، پروفیسی اور غیبی خبر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قرآن کے ذریعے دی گئی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں منوان پوری بھی ہوئی اسی طریقے سے. چنانچہ اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4774 اور صحیح مسلم میں 7066. انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں سورۃ الروم آیت نمبر 1 سے 7 کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم کی جو 5 پیش گوئیاں پوری ہو چکی ہیں، ان میں سے ایک پیش گوئی یہ ہے جو سلطنت روما کو، رومن امپائر کو دوبارہ سے پرشین امپائر کے اوپر غلبہ حاصل ہو گیا. ان میں سے ایک پیش گوئی وہ ہے جو سورہ روم کے اندر ذکر ہوئی.
اب یہ بات سمجھ لیں کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہوئے اس وقت دو سپر پاورز تھیں پوری دنیا کے اندر جن کا غلبہ تھا. نمبر 1 رومن امپائر جسے سلطنت روما کہا جاتا ہے, اور نمبر 2 پرشین امپائر جسے اہل فارس کہا جاتا ہے. رومن امپائر کا جو ہیڈ تھا وہ کیسر کہلاتا تھا, اور پرشین امپائر کا جو ہیڈ ہے وہ کسرا کہلاتا تھا. یہ دو بڑی سپر پاورز تھیں. رومن امپائر جو ہے وہ پیورلی کرسچنز تھے, کوئی ڈیویٹڈ فارم کے اندر, اور جو پرشین امپائر والے تھے یہ آگ کی پوجا کرنے والے لوگ تھے, یعنی بالکل اپوزٹ چیزیں. جس طرح کہ کسی زمانے میں ایون آج بھی کسی درجے میں دو سپر پاورز, ایک طرف امریکہ اور دوسری طرف سوویت یونین جو کہ اب ٹوٹ کے تقریباً رشیا رہ چکا ہے, لیکن اب بھی وہ رقبے کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے. یہ دو سپر پاورز, یہ بھی دیکھ لیں آپ, ڈینائل آف گاڈ کرنے والے رشین ایتھیسٹ, اور دوسری طرف جو ہیں وہ امریکن, وہ ڈکلیئرڈ کرسچنز ہیں. یعنی سیم وہی اینالوجی آج کے زمانے میں بھی موجود ہے. اور اس کے علاوہ بھی کئی اینالوجیز ہیں. اس زمانے کے اندر جب پرشین امپائر کو غلبہ حاصل ہوتا تھا تو مشرکین عرب خوش ہوا کرتے تھے کہ وہ بھی آسمانی خدا کو نہیں مانتے, ہم بھی نہیں مانتے, ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں, وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں, ان کا غلبہ ہمارا غلبہ ہے. اور جب رومن امپائر کو, جو آسمانی مذہب کو ماننے والے تھے, چاہے وہ ڈیویٹڈ فارم میں کرسچینٹی تھی, جب ان کو غلبہ حاصل ہوتا تھا تو مسلمان خوش ہوتے تھے کہ وہ اہل کتاب تو ہیں, اور مشرکین عرب جو ہے وہ کوڑتے تھے. جس طرح آج بھی کافی عرصے تک تو ہماری بھی یہی حالت رہی ہے کہ کہیں پہ امریکہ جیتتا تھا تو ہمیں خوشی ہوتی تھی کہ چلو کسی درجے میں خدا کے ماننے والے تو ہیں, اور جہاں پر رشیا کو شکست ہوتی تھی اس کی ہمیں خوشی ہوتی تھی, اور جب رشیا کا کہیں پہ غلبہ ہوتا تھا ہم کہتے تھے تو منکرین خدا ہیں, ان کا غلبہ نہیں ہونا چاہیے. سیم اینالوجی اس وقت رومن اور پرشین امپائر, آج امریکن اور رشین امپائر. اب جا کے معاملہ ذرا الٹ گیا ہے جب امریکہ نے ہمیں بھی اسی طریقے سے دھمکیاں دینی شروع کی ہیں, اور آپ کو پتا یہ ٹرمپ کا بھی حالیہ بیان آیا ہے. تو ہمارے جیسے لوگ تو بہت پہلے یہ چیختے تھے کہ خدا کے لیے خدا کے ساتھ یاری لگائیں, دنیا کے اسباب کو آپ ضرور اختیار کریں, لیکن اس درجے میں نہیں کہ آپ وہ اپنی جو مذہبی اقدار ہیں ان کو ہی پس پش ڈال دیں. تو آپ دیکھ لیں امریکہ نے بالکل ٹیشو پیپر کی طرح پاکستان کو یوز کر کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا, جس طرح کی انہوں نے باتیں کی. یعنی کل تک وہ ہمیں کہتے تھے کہ یہ آپ کی جنگ ہے, ہماری جنگ نہیں ہے. ہم کہتے تھے نہیں آپ کی جنگ ہے, اب ہم کہہ رہے ہیں جی ہماری جنگ ہے. دیکھیں انہوں نے ہمیں کہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ ان کی جنگ ہمیں لڑنی پڑ رہی ہے. آج پاکستان جو ہے وہ یعنی آپ سمجھ لیں آگ کا سمندر بن چکا ہے اس اعتبار سے. وہ تو یہاں پہ آگ لگا کے چلے گئے, پیچھے مصیبت ساڑھے گاٹے فٹ کر کے ٹر گئے. ہمارے اپنے ہی لوگ ہمارے خلاف ہو گئے ہماری کئی غلط پالیسیز کی وجہ سے, اور آج جب ہمیں اپنی ہوش آئی ہے تو اب معاملہ اس حد تک بگڑ چکا ہے کہ اب ہم سے یہ امریکن امپائر بھی قابو نہیں آ رہی, اور رشین امپائر تو پہلے ہی ہم نے خلاف کی ہوئی تھی. تو بار میں انالوجی بتا رہا ہوں کہ اس وقت جب رومن امپائر جیتتی تھی تو مسلمان خوش ہوتے تھے, جس طرح کسی زمانے میں امریکہ کو غلبہ ہوتا تھا ہم کہتے تھے ہم امریکن لائیں, ہمیں خوشی ہوتی تھی. اور دوسری طرف جب پرشین امپائر کو فتح حاصل ہوتی تھی تو اس وقت کے جو بت پرست تھے وہ خوش ہوتے تھے, جس طرح کہ آج کے انڈین بت پرست خوش ہوتے ہیں جب رشین امپائر کو کوئی جو ہے وہ فتح ملتی ہے. اب یہ تو میں ہی آپ کو بتا سکتا ہوں نا آج کے دور میں کمپیریزن کروا کے, علماء کو تو ورلڈ پالیٹکس کا نہیں پتا. سیم اینالوجی رومن امپائر اور پرشین امپائر, اور آج امریکن امپائر اور رشین امپائر, سیم وہی, ان کے بھی مذاہب اسی طریقے سے تفریق ہوئے ہوئے, اور اسی طریقے سے مسلمان بھی خوش ہوتے اور مسلمان بھی ناراض ہوتے. بہرحال مسلمان کی خوشی اور ناراضگی کی جو نسبت ہے وہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرسنالٹیز ہونی چاہیے, ان کی تعلیمات ہونی چاہیے. دنیاوی چیزوں کو پس پش ڈال کر ہمیں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے. بہرحال یہی سورۃ الروم کی پہلی 7 آیات کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث تو میں نے بخاری مسلم سے بتائی, اس کی تفسیر میں بڑی ڈیٹیلڈ حدیث ہے ایک جو آج میں نے ڈسکس کرنی ہے 4 کتابوں میں اہل سنت کی مین سٹریم کی. نمبر 1 جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3194 کتاب التفسیر چیپٹر سورۃ الروم کی تفسیر میں. نمبر 2 مسند احمد میں
انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2770 جلد 1 اور صفحہ 304